السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر مصدق حسین ملک صاحب نے بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے عاجز دامرہ صاحب بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہی رہی کہ آصف زرداری نے گرفتاری دے دی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا جس میں نیب کی استدعا منظور کر لی گئی، اور یوں آصف علی زرداری سابق صدر اس وقت نیب کے پاس گرفتار ہیں۔ 28 جنوری 2019 کو عارف نظامی صاحب نے آصف زرداری صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور اس وقت یہ جو میگا منی لانڈرنگ کیس ہے، فیک اکاؤنٹس ہیں، یہ آخری انٹرویو تھا، یہ آخری انٹرویو تھا بالکل آصف علی زرداری کا، جو باضابطہ گرفتاری سے پہلے باضابطہ جو آخری انٹرویو کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو تھا، وہ عارف نظامی صاحب کو تھا، 92 نیوز کو تھا۔ اس وقت فیک اکاؤنٹس کو لے کے انہوں نے کیا کہا تھا اور اس سے متعلق وہ رائے کیا رکھتے تھے، اور نیب کو لے کر ان کا کیا کہنا تھا، پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ اس میں عقیل ڈیری ہے، کراچی کا پرومیننٹ بزنس مین ہے، اس نے آ کے ٹی وی پہ اکنالج کیا کہ 96,000 یا 9 لاکھ کے قریب اس طرح کے فیک اکاؤنٹس ہر بزنس مین کے ہیں۔ کوئی انڈسٹری، کوئی بزنس مین بزنس کر ہی نہیں سکتا اگر آپ اس فیک اکاؤنٹس کی بات کریں گے۔ تو اور ہم پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے ان فیک اکاؤنٹ سے اپنی جو میری شوگر کی پیمنٹ ہے وہ اس میں آئی۔ پرانے چیف جسٹس صاحب تھے، ان کی اتنی مہربانی تھی کہ اس نے سارے کیسز اسلام آباد شفٹ کر دیے ہیں۔ آپ نے نیب میں ہی کرنا ہے تو آپ سندھ کی نیب میں ٹرائی کریں۔ مجھے ٹوٹلی فیل کہ بیل شوڈ بی مینڈیٹری، جب تک کیس چلتے ہیں، جب تک سزا نہیں ہو جاتی، ایوری بڈی شوڈ گیٹ بیل۔ مجھ پہ کون سا کیس ہے کرپشن کا؟ کوئی کیس نہیں ہے۔ پھر یہ انور مجید، انور مجید تو ایک بزنس مین، ایک بزنس فیملی ہے نا، ان کو تو میری ایکلیز ہیلز سمجھ کے بیچاروں کو بند کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب پولیٹیسائز ہو رہی ہے۔ نیب پولیٹیسائز ہو رہا ہے، عقیل کریم ڈیڈی کا حوالہ دیا، انور مجید کا حوالہ دیا آصف زرداری صاحب نے۔ نظامی صاحب، ایک سوال جو اس سے پہلے جتنے بڑے کیسز تھے ان کو لے کر نیب کی کارکردگی پہ تھا، وہ تھا نیب کی پروسیکیوشن پہ۔ آج جس طریقے سے نیب کے پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل دیے، اب آپ کو کیا لگتا ہے نیب کی پروسیکیوشن میں کچھ بہتری آئی ہے؟ نیب کی قسمت میں بہتری آئی ہے۔ وقت آ گیا تھا زرداری صاحب کا جس کے لیے وہ تیار بھی تھے کہ، اور یہ سٹینڈ لیا گیا کہ یہ قبل از گرفتاری نہیں ہے یہ معاملہ۔ لیکن دوسری طرف سے جو ڈیفنس کا کیس تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ان کی وہ تو نہیں کر رہے تحقیقات جس کے لیے آپ کو ضرورت ہے ان کا ریمانڈ لینے کی یا گرفتار کرنے کی، وہ تو اب ریفرنس دائر ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کچھ بھی ہو، پیپلز پارٹی تو اس کو ایک انتقامی کارروائی کے طور پر ہی پیش کرے گی، اور اس کو دیکھا بھی ایسے جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی جان لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں جی؟ سر اللہ کا کرم، بڑی مہربانی۔ یہ حالات کی گرما گرمی جو ہے یہ تو بہت ٹیمپریچر ہائی ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ زرداری صاحب کی گرفتاری تو اپنی جگہ پہ، لیکن شہباز شریف کی واپسی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ لیکن آج یہ نظر آیا کہ شہباز شریف کا رد عمل بڑا ٹیکنیکل سا تھا کہ جی ان کو ہومیوپیتھک سا تھا، ہومیوپیتھک ان کے مطابق، جی جی، کہ ان کو پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ اسپیکر جاری کرے جس طرح کہ میرے کیس میں کیا تھا اور خواجہ سعد رفیق بھی کرے، لیکن جس بھرپور انداز سے مذمت کرنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی۔ لیکن دوسری طرف محترمہ مریم نواز جو ہیں، وہ جو اب نئی نائب صدر بنی ہیں، انہوں نے بڑا زوردار سٹینڈ لیا اس معاملے میں، جی جی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پورے ملک کے غریب اور امیر لوگوں کے لیے اور قانون ہے، اور اس کے علاوہ جو عمران خان کے امیر لوگ ہیں، دوست ہیں، جو چمچگان ہیں ان کے لیے اور پوسٹ ہے۔ چمچے کا لفظ تو میں نے یوز کر دیا، دوست ہیں ان کے۔ جی، تو یہ بتائیے کہ کیا یہ پی ایم ایل این کا مستقل پیٹرن ہوگا کہ محترمہ مریم شعلہ نمائی کریں گی اور شہباز شریف صاحب نرم گرم ٹائپ کا یا نیم گرم
انداز سے اپوزیشن کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، پوری پارٹی اس کی مذمت کر رہی ہے، مریم صاحبہ بھی پارٹی کی اب ایک لیڈر ہیں، وہ بھی اس کی مذمت کر رہی ہیں. تو ہماری طرف سے تو بھرپور مذمت ہے. اب بھرپور مذمت کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے وہ میں آج آپ کے پروگرام سے تھوڑا سیکھ بھی لوں گا اور چاہوں گا کہ یہ ابہام جو ہے بالکل ختم ہو جائے کہ اس کی مذمت نہیں کی جا رہی. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک پیٹرن نظر آیا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ there are no series of coincidences. Series of coincidences is a pattern. تو آج جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن عوام کی کمر توڑنی ہو اس سے ایک آدھ دن پہلے کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کسی کی گرفتاری، کسی پہ مقدمہ، کوئی بڑا ہنگامہ، کہ 3-4 دن اسی کی نظر ہو جائیں اور جو عوامی مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے، لوگوں کے بجٹ پورے نہیں ہو رہی، مائیں 24 مہینے کی 24 یا 22 تاریخ کو ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کس سے مانگیں، کہ کیسے اپنی عزت بھی برقرار رکھیں اور کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کی فیس بھی دے دیں اور بچوں کو کھانا بھی کھلا دیں اور ان کے بستے بھی لے آئیں. تو یہ جو اصل مسائل ہیں جو بجٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آنے والے ہیں، بظاہر مجھے اب ایسا دکھتا ہے، اگر آپ تو ماشاءاللہ دونوں جرنلسٹ ہیں، تو اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 مہینے کی کارکردگی تو آپ ذرا دیکھیے کس کس دن تیل کی اور بجلی کی قیمت بڑھائی گئی ہے اور اس سے ایک آدھ دن پہلے یا 2 دن پہلے کیا ہوا ہے. تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے اور مجھے آج بظاہر ایسا لگا کہ غالباً بہت زیادہ کوئی عوام دشمن بجٹ آنے والا ہے. آج صبح وزیر اعظم نے اس سلسلے میں کچھ تقریر بھی کی، اس کے بھی عجیب و غریب ان کے تانے بانے عجیب سے تھے. تو عجیب سی بات نظر آ رہی ہے. جہاں تک مریم صاحبہ کا سوال ہے، جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے وہ سوال تو ہم روز اٹھاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر تو یہ واقعی احتساب ہے تو وہ ایک مالن جبہ کا کیس ہے، اس پہ بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے تھی. ایک 44 غالباً ارب روپے کا EOBI کا کیس ہے، اس کے تمام ملزمان پکڑے جانے چاہیے تھے. ایک NICL کا کیس ہے، اس میں کوئی پیش رفت ہونے کو نہیں آ رہی. ابھی BRT کے اوپر کوئی 30 کے قریب مختلف رپورٹس آ گئی ہیں. کبھی اس کا پل کے اوپر سے بس مڑ نہیں سکتی، کبھی وہ جو 5 ارب میں اسد عمر صاحب نے منصوبہ تیار کرنا تھا وہ نہ جانے 70 ارب تک پہنچ گیا یا کہاں تک پہنچ گیا ہے. اس کے اندر جو بے ضابطگیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. خیبر پختونخوا کے گوشت سکولوں کا معاملہ سامنے آیا ہے، منرلز کا ایک گزرا ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے جب آپ کو ایک سلیکٹیوٹی نظر آئے، اگر آپ پکڑنا چاہیں تو آپ نے آصف زرداری صاحب کو پکڑ لیا، دیگر لوگوں کو بھی پکڑ لیں. روز اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا، شاہد عباسی صاحب کو بھی ڈراتے ہیں، شہباز صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے کا بھی نام لیتے ہیں. بھائی اگر آپ پکڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اور ایک ہی پارٹی کے لوگ نظر آ رہے ہیں تو بے شک پکڑ لیجئے، مگر اس کے بعد بتائیے، اس کے بعد یہ سوال تو اٹھے گا نا کہ چلیے آپ نے پکڑ لیا، آپ نے تمام کرپٹ لوگوں کو جو اپوزیشن کے تھے پکڑ لیا، اب اپنی پارٹی کی کرپشن جو ہے اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی رائے زنی کیجئے، ان لوگوں کو بھی پکڑا جانا چاہیے. شاہ رشید صاحب نے تو کہا ہے آج کہ یہ کیسز آپ کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں اور نیب کا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بجٹ کے ساتھ کی گئی ہے تو گویا کہ آپ کے مطابق یہ نیب اور عدالتوں کی اور حکومت کی بری بخت سے سارا کچھ ہوا ہے. یہ زرداری صاحب کی گرفتاری، یہ ڈاکٹر صاحب سے نظامی صاحب اس کا جواب جانتے ہیں. عاجز دھامرا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. دھامرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دھامرا صاحب آپ کی قیادت، آپ کے کو چیئرمین آصف زرداری صاحب آج گرفتار ہو چکے ہیں. سیاسی انتقام آپ کی جماعت اس کو گردان رہی ہے. اگلا لاحہ عمل پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا؟ ایوان کے اندر نون لیگ کے ساتھ کیا کوئی پائیدار لانگ ٹرم کسی قسم کا اتحاد ہوگا یا پھر اپنے تائیں اس کی مزاحمت کی جائے گی؟ کیا طریقہ اپنایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک آپ نے آج کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی تو یہ گرفتاری پہ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے. یہ گرفتاریاں اور ان گرفتاریوں کے بعد ریفرنسز کا داخل ہونا، پھر یہ انویسٹیگیشن ہونا، پھر 12 سال کی جیل کے بعد پھر واپس بری ہو جانا،
تو آج کی جو گرفتاری ہے وہ آج کی نہیں ہے، اس سے پہلے نومبر سے زرداری صاحب غالباً یہ کہتے رہے کہ میں گرفتاری کے انتظار میں ہوں، اور جب لاسٹ جو وارنٹ جاری ہوئے نیب کے جانب سے گرفتاری کے، تو وہ جو بلی چھپی ہوئی تھی نیب کی تھیلی میں وہ باہر آ گئی، اور ہم اور آپ اور پوری قوم آج کے دن کے لیے یہ منتظر تھے کہ اس طرح کا کوئی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آ سکتی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ حکومت کی کوئی تحریک چلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور کوتاہیوں کے بعد یہ کوئی تحریک وغیرہ کا پروگرام چل رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے آئندہ کے لیے کیا لایا عمل ہے؟ جی میں آ رہا ہوں اس بات پہ کہ میں آ رہا ہوں اس بات پہ کہ جو حکومت کی مسلسل نالائکیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور جو قوم کو انہوں نے ڈبو دیا سونامی میں، مہنگائی کی سونامی میں، اب قوم جو ہے وہ افطاری کے وقت بازاروں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پرانے پاکستان کی پرانی مہنگائی بابا واپس کر دو۔ اب جب بجٹ آ رہا ہے تو یہ ایک پری پلان گرفتاریاں ہو رہی ہیں تاکہ میڈیا کے اندر ہونے والے ٹاک شوز کا اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈائیورٹ کیا جائے، اور مہنگائی پہ بات نہ ہو، نیو ٹیکسز پہ بات نہ ہو، ایمنسٹی پہ بات نہ ہو، ان کی صفوں میں موجود چوروں پہ بات نہ ہو۔ کہ جو آپ نے بھی بات کی عارف صاحب، جو تحریک کی، تو وہ تو دیکھیں ہم فیس کرتے آ رہے ہیں، دونوں پارٹیاں ہم بھی فیس کر رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو گئی۔ اگر ہم دونوں پارٹیوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائسس میں ڈوبا ہوا، تو آپ نے گرفتاریاں کر لی، اب آپ انشور کرائیں گے قوم کو کہ ڈالر کا جو قیمت ہے وہ پرانے پاکستان والی ہو جائے گی، مہنگائی پرانے پاکستان والی آ جائے گی، گیس، بجلی، پیٹرول کی قیمتیں پرانے پاکستان والی آ جائیں گی، کیونکہ ہم اب گرفتار ہیں۔ اور جو تحریک چلے گی وہ مہنگائی کے خلاف چلے گی، وہ عوام کو جو انہوں نے ڈبو دیا، وہ جو چیخ و پکار بھی نہیں کر سکتی ہے قوم، تحریک چلے گی اس پوائنٹ پہ۔ ادروائز جو نیب کا جو ایک جو احتساب ہے جو ڈھونگ کے نام پہ سامنے آ چکا، کیونکہ نیب چیئرمین جب یہ کہیں کہ میں اس لیے حکمرانوں کا احتساب نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ گر جائے گی، اب یہ الزام ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نہیں لگا رہے، میں نہیں لگا رہا، کوئی دوسری اپوزیشن کی جماعت نہیں لگا رہی، یہ اعتراف جرم ہے نیب چیئرمین کی جانب سے کہ حکمران پارٹی کے اندر چھپے ہوئے چوروں کا احتساب اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ حکومت گر جائے گی۔ اب اس سے زیادہ ہم تبصرہ کیا کریں ان کی سو کالڈ کریڈیبلٹی کا۔ جی مصدق صاحب، میں جو اوریجنل سوال پوچھ رہا تھا وہ ہائی جیک ہو گیا بیچ میں، کہ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی سارا کچھ میرے وقت سے ہو رہا ہے، اور کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا اجلاس ہونے والا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی اجلاس ہے، کیا کوئی مشترکہ لائے عمل یا حکمت عملی سے آگے چلیں گے آپ؟ جی میرے خیال میں یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، مولانا کو یہ کہا بھی گیا ہے کہ وہ اگلی جو اے پی سی ہے اسے بلائیں، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت جلد وہ ایک اے پی سی بلانے والے ہیں جس میں تمام جو لیڈران ہیں مختلف پارٹیز کے وہ شرکت کریں گے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل لے کر آگے چلا جائے گا۔ تو یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مجھے نہیں پتہ میں کب پچھلی اپنی گفتگو میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، مگر وجوہات وہی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ باقاعدہ عباسی صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی بیگم کے اثاثے کیوں ظاہر نہیں کیے 2002 میں، تو وہ کہنے لگے بھائی لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، یعنی عدلیہ کے اوپر بھی آپ نے حملہ کر دیا، سیاسی جماعتوں پہ بھی کر دیا، میڈیا پہ بھی کر دیا، تو یہی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو جمہوریت کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو جب آپ اتنا سپریشن کریں گے تو ضرور تمام جو مخالف جماعتیں اس وقت جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی لائحہ عمل طے کریں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بڑا ایک جو جی اچھا دامرا صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ بھی مصدق ملک صاحب بیان کر رہے ہیں کہ مختلف اداروں پر شب خون مارا جا رہا ہے، تو یہ آپ دونوں پارٹیوں کا فرض نہیں کہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کو بچائیں، میڈیا بھی ہو، عدلیہ بھی ہو، پارلیمنٹ خود ہو؟ اب مثلا آج پرائم منسٹر صاحب جو ہیں بجائے کہ وہ پارلیمنٹ میں کچھ کہتے، انہوں نے ایک جو نشریے کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ جی آپ یہ اس سے فائدہ اٹھائیں ایمنسٹی اسکیم سے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، یہ میرا مصدق ملک صاحب سے بھی سوال ہوگا، اور کتنے بار پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ پہلے ہی اس کی خیر نہیں ہے اگر وہ 30 جون تک نہ دے۔ جب ہم حکمرانوں کو سلیکٹڈ کہتے تھے تو ہم پہ تنقید ہوتی تھی،
اور اگر ہم احتساب سے بچنے کے لیے کوئی تحریک چلاتے تو یہ تحریک حکمرانوں کے آنے سے شروع دن سے چل چکی ہوتی، پھر ہمارے اوپر یہ تنقید کا ملبہ گرتا رہتا کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے عوام۔ اگر ہم وہ بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے احتساب سے ڈرتے ہیں، آپ خود سلیکٹ اور آپ نے احتساب کو سلیکٹڈ بنا دیا۔ وہ جو جی آئی ٹی پیش ہوئی تھی اسی کے آصف علی زرداری صاحب والی میں، تو ان کے احتساب کے ایڈوائزر صاحب وہ خود 2 دن اس ہیڈ کوارٹر میں موجود پائے گئے، اور جب سبمٹ ہوئی ان پہ سوالیہ نشان اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ احتساب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے میڈیا کے اوپر وار کیا، ہم نے ان کی مذمت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ احتساب سے بچنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ سلیکٹڈ احتساب تو ہو ہی گیا۔ ٹھیک ہے دامرا صاحب، آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں اس سے متعلق۔ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد کس حد تک ہوگا۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی استعفیٰ دیں، مجھے دوسرے سیشن میں سنسر کیا گیا، لیکن ایک الزام انہوں نے عائد کیا ہے کہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر حکومتی ممبران کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ کیا ایوان میں ہوتا ہے ایسے؟ دیکھیے بظاہر تو ایسا ہی دکھ رہا ہے۔ میرے خیال میں جتنے بھی میں نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے، بلاول صاحب نے تقریباً منوان وہ انہی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے میڈیا کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے سلیکٹیوٹی کا بھی ذکر کیا ہے، امپارشیلٹی کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ تمام فیشسٹ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے ایک جو انہوں نے اہم بات کی ہے جو مجھے میں پریشان ہوں وہ بات سننے کے بعد، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بالخصوص پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کا بھی ذکر کیا، مگر انہوں نے سندھ کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہ جس طرح کا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا یا وزیرستان کے ایم این ایز ہوں، چاہے وہ سندھ کے لیڈران ہوں، اگر یہ زبان استعمال ہونی شروع ہو گئی اور یہ عوام میں ٹریکشن پکڑ لیتی، مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ غالباً کسی اور بھی ورکر کو خیبر پختونخوا میں گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آپ کتنے کٹے کھولیں گے۔ یعنی ہر طرف سیاسی طور پہ بھی عدم استحکام کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے، کل جو بجٹ آپ کے سامنے آئے گا تو اقتصادی طور پہ ہماری جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، وہاں پہ عدم استحکام ہے۔ ہماری مارکیٹس کو دیکھ لیں وہ کس طرح ریاکٹ کر رہی ہیں۔ ہمارے یہ پچھلے دنوں جو دوبارہ سے ہماری فورسز کے اوپر حملے شروع ہوئے ہیں، تو آپ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھ لیں تو ایک ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی آئسولیشنسٹ پالیسیز ہیں کہ سندھ کی آواز، خیبر پختونخوا کی آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے، اگر اٹھنی شروع ہو گئی ہے تو یہ بے حد خطرناک چیز ہے، اور ان کو جمہوریت کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔ یہ جو تمام آج باتیں کی ہیں بلاول صاحب نے، یہ میں بھی کر رہا ہوں، یہ دیگر پارٹیز بھی کر رہی ہیں، تو کوئی بات تو ہے نا ایسا۔ اب ایسا تو نہیں کہ سارے چور ہیں اور صرف کیونکہ چور ہیں تو وہ اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھو بجلی کیوں مہنگی ہو گئی، آپ کہتے ہیں تم چور ہو۔ آپ کہتے ہیں اچھا چلیں گیس کا بتا دیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم چور ہو۔ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے ابھی وزیر خزانہ نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ 10 ارب روپے کے قریب ہم لے چکے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ وہ پیسے کہاں گئے جو آپ نے 6 ارب روپے کا تیل لیا تھا سعودی عربیہ سے، 3 ارب یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے آنے تھے، 3 ارب چین سے آنے تھے، کہتے ہیں تم چور ہو۔ آپ سے پوچھے کہ ہمیں باری کیوں نہیں دیتے، بولنے کیوں نہیں دیتے اسمبلی کے اندر، تو وہ کہتے ہیں تم چور ہو۔ بھائی یہ کتنی دیر تک یہ لوگ یہی سنتے رہیں گے کہ ہر جو ہمارا ہائی ہینڈڈ رویہ ہے یا طرز عمل ہے حکومت کا، اس کا جواب یہ ہے نمبر 1 کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے، اب کل بجٹ کی تقریر شروع ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ کہیں گے 1 سال بعد پی ایم ایل این کو حکومت چھوڑے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، 3 مہینے آئی عبوری حکومت اور اب 10 مہینے انہیں ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو گئے 8 سال ہونے کو، نہ جانے کتنے سال ہونے کو آئے، لیکن آج بھی یہ حکومت اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم ذمہ دار نہیں، تم چور ہو، سوال کچھ بھی ہو۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کی آواز نہیں بند کر سکتے۔ بلاول صاحب اگر پارلیمانی لیڈر ہیں تو اسپیکر صاحب ان کی آواز نہیں بند کر سکتے، اور یہی میں سینٹ میں بھی کہوں گا۔
اور میں بھی برملا یہی اسی بات کا اظہار کل ہمارا سیشن شروع ہوگا تو کروں گا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کتنے لوگوں کی آوازیں بند کریں گے؟ یہ عوام سڑک پہ آ جائے گی, پھر آپ سے یہ رکے گا نہیں سیلاب جسے آپ کھول رہے ہیں, جس کے دروازے. دھامرا صاحب, آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ نے بلاول صاحب کی باتیں سنی, یہ بالکل دیوار سے اگر لگایا جا رہا ہے بقول ان کے اپوزیشن کو, تو اس ضمن میں کس قسم کی حکمت عملی اختیار کی جائے گی؟ اس طرح بات نہیں بنے گی. اس طرح آپ کو ہر چیز میں سلیکٹڈ اینک پہنی ہوئی ہے, اس لیے آپ کو پارلیمنٹ بھی سلیکٹڈ چاہیے. جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر دیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں, جب آپ حکومت میں ہوں تو وہی ادارے آپ کو سلیکٹڈ چاہیے. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے, اور میں خود احتساب اداروں کے لیے کہتا ہوں کہ چلو باقی صوبوں میں ہم نے اور مصدق ملک صاحب کی پارٹی نے حکومت کی, ہمیں چور اور ڈاکوؤں کا آپ لیبل لگا دیتے ہیں, اپنی بی آر ٹی کا جواب نہیں دیتے, بلکہ خاص طور پر جو جنگلات ہیں جہاں پر بلین ٹری کا آپ نے جو کانسیپٹ دیا تھا, ان جنگلات میں بڑی تیزی سے آگ لگائی جا رہی ہے. یہ کہیں خود ساختہ آگ تو نہیں لگائی جا رہی, یہ ریکارڈ تو غائب نہیں کیا جا رہا. ان پہ نیب کب اٹھے گی, ان پہ سوالات کب اٹھیں گے؟ وہاں پر تو ہماری گورنمنٹ لاسٹ 5 ایئر سے نہیں ہے, وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی بھی آپ کی حکومت ہے, تو ان جنگلات کو آگ کس طرح لگ رہی ہے, ذرا یہ بھی جواب دیا جائے. جی اچھا, یہ آپ نے بھی ذکر کیا مصدق ملک صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت بات کرتی ہے, تو آج وزیر خزانہ نے جو جن کی آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 1 سال ہو گئے, کوئی بھی ایک بھی ٹارگٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا جو سروے کے مطابق, سوائے شاید کوئی بھینسوں کے شعبے میں تھوڑی سی ترقی ہوئی ہے, لائف سٹاک کی بھینس ہی کہتے ہیں یار اس کو. تو ماضی کی حکومتوں, وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ماضی کی حکومتوں نے وہ قرضے لیے بڑے, جس میں وہ خود بھی وزیر خزانہ تھے بائی دی وے. تو یہ اتنا بیڑا غرق آپ کر کے گئے تھے, تو وہ کیا کرے بیچارے یہ خان صاحب. ایک میرا سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر محسن ڈاور اور علی وزیر جو ہیں, ان کے پروڈکشن نہ آرڈر کرنا, یہ آپ بھی اس میں آواز ملائیں گے کہ یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تو بالکل کھل کے ان کے مطابق جانبدار ہو گئے ہیں, اگر وہ اس طرح فلاؤٹ کریں گے قوانین کو, تو کیا آپ کے پاس لایا عمل ہے؟ دیکھیے, پہلے سوال کا جواب تو بہت سمپل ہے. یہ جس اندھیری گلی سے آئے تھے اسی اندھیری گلی سے لوٹ جائیں. یہ کون سا ووٹ لے کر آئے ہیں کہ ان کو جانے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ یہ جس طریقے سے آئے ہیں, ان سے حکومت چلی نہیں, اسی طریقے سے واپس چلے جائیں. ہم لوگوں نے 5 سال حکومت کی, جب ہم آئے تھے تو 3 کچھ تھی ترقی کی شرح, 3% کے قریب تھی. ہم اس کو 5 سال میں 6% کے قریب لے کر گئے, 5.8% تک لے کے گئے. ہمارے بھائیوں نے 6 مہینے میں 5 سال کی کارکردگی غارت کر دی. اب یہ جس چیز کو ہم شرح ترقی کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کے لیے نوکری ہوتی ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے. شرح ورا سے ان کو کچھ غرض نہیں ہے. 3% اور 5.9% اور 6.7%, اس سے عام آدمی کو کیا غرض؟ عام آدمی کو غرض صرف یہ ہے کہ جو نوکریاں 100 ملنی تھیں اب وہ نہیں ملیں گی. جب نہیں ملیں گی تو جن ماؤں کے بچے اتنی محنت سے انہوں نے پڑھائے, زیورات بیچ کے, باپوں نے اپنی موٹر سائیکلیں بیچ کے وہ گریجویٹ ہوئے ہیں, تو انہیں نوکریاں کہاں ملیں گی بھائی؟ یہ ہے اصل مقدمہ. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ جب آپ ترقیاتی فنڈ کاٹتے ہیں تو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کتنے بلین تھا, کتنے ٹریلین تھا, آپ نے کتنا خرچہ, ہم نے کتنا خرچہ. جو سڑکوں کا جال ہم بچھا رہے تھے اس سے گھر کی دہلیز تک لوگوں کے جا رہی تھی روزگار. اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ روزگار کون دے گا جب آپ ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کو کاٹ دیں گے؟ جب مہنگائی کی شرح ہم نے 5 سال میں یہ کہتے رہے, ہم نے کوئی آخری 1 مہینے میں تو نہیں قرضے لیے نا بھائی. جی تو 5 سال قرضوں کے باوجود جو شرح تھی مہنگائی کی وہ 4% سے کم رہی, تو یہ 11% کیسے ہو گئی؟ ہم نے 6% کے اوپر شرح رکھی ہوئی تھی کہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے دکانیں کھول سکیں, موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کی دکان کھولیں, سلائی کی دکان کھولیں, بینکوں سے پیسہ لیں. تو مجھے یہ بتائیے بینکوں سے پیسہ لینے کی شرح جو ہے وہ 6% سے 13% تک کیسے چلی گئی؟ اب یہ سارا کچھ 6 مہینے میں نیا الٹا دی ساری. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو کام ہم نے 5 سال میں کیا انہوں نے 6 سال میں برباد کر دیا. تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کا ان کو جواب دینا ہوگا. نہ یہ بتاتے ہیں باہر سے آیا ہوا پیسہ, ہمیں کہتے ہیں ہم نے لیا قرضہ لیا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ان کے حساب کے ایک سیکنڈ
جی ایک بات مکمل کر لوں جی۔ سر، ان کے حساب کے مطابق ہم نے 23 ارب کا 5 سال میں 23 ارب کا لیا قرضہ، ان کے مطابق، ہمارے مطابق ایسا نہیں، 25 کر لیجئے، اس کا مطلب ہے 5 ارب سالانہ۔ انہوں نے 6 مہینے میں جو 12 ارب اسد عمر صاحب اپنے منہ سے مانے عوام کے سامنے کہ 6 ارب سعودیہ سے آیا، 3 ارب یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے آیا، 3 ارب چین سے آیا، خود انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے اقتصادی جو بحران تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو بھائی یہ کدھر گئے 12 ارب ڈالر جو ہیں؟ بالکل کوئی حساب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کوئی بریک لیتے بتانے ہیں کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں۔ اسد عمر صاحب یہ بھی کہتے تھے یہ وہ ہیں جو آپ کے جو بحران آپ کی حکومت پیدا کر کے گئی تھی ان کو دور کرنے کے لیے۔ عاجز دھامرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ عوامی مسائل کی بڑے اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے عکاسی کی ہے، بتائے ہیں، لیکن ان عوامی مسائل کے حل کے لیے نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہوگی، ایک بریک کے بعد یہ جانتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، مسلم لیگ نون بظاہر تو پارلیمان کے اندر بھی عوام کے مسائل، اکنامک ڈیجٹس، فگرز بڑے گردانے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے، لیکن یہ پیغام کلیئر ہے کہ وہ حکومت گرانا نہیں چاہتے، جبکہ پیپلز پارٹی حکومت گرانا چاہتی ہے۔ حل کیا ہے؟ مصدق ملک صاحب، اب تو سوال آپ کے سامنے یہ ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی۔ ایک مجھے معلوم ہے کہ خود مسلم لیگ کے حلقوں میں شہباز شریف صاحب ایک مہمہ بنے ہوئے تھے کہ اتنی دیر سے باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، مکس میسیجز جا رہے تھے، اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جب پچھلے تھرسڈے کو عید کے بعد جب ملے ہیں اپنے کچھ رہنماؤں سے، تو انہوں نے کہا بھائی میں تو جو جیل میں بیٹھا ہوں اور بھی بیٹھا رہوں 70 سال تو میں پرواہ نہیں، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا موڈ تو مجھے بیلیجرنٹ لگتا ہے، ان کی حساب ذاتی کا میں موڈ لگتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ٹھنڈے ٹھنڈے سے نظر آ رہے ہیں، تو اگرچہ پیپلز پارٹی نے بھی کوئی ابھی اندیا نہیں دیا کہ سڑکوں پر آئیں گے، لیکن جو پارلیمنٹ کو جس لحاظ سے مارجنلائز کیا جا رہا ہے، جہاں بولنے نہیں دیا جا رہا، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آؤ سڑکوں پہ آ کے جو تباہ آزمائی کرنی ہے کر لو؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ میں ذرا اتنی سختی سے بات نہیں کرتا، لیکن آپ یقین مانیں کہ ہم اتنے بلیجرنٹ ہیں، اس سے زیادہ ہیں جتنی اس وقت پیپلز پارٹی ہے، اور اگر عوامی مسائل کے راستے میں یہ حکومت آئے گی تو یہ گر جائے گی، اور اس کے اندر عوام ہم سے ڈیمانڈ کریں گے اپنا کہ ہم حصہ ڈالیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ غریبوں کی کمر توڑ دیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے پروگرام کرتے رہیں؟ یہ نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس وجہ سے یہ بات بڑی واضح ہے، یہ بات دو ٹوک ہے۔ اگر یہ عوام دوست بجٹ لے کر آئیں گے تو ان کو تھوڑی سی سیاسی طور پہ ریسپائٹ ملے گی، لیکن اگر یہ عوام دشمن بجٹ لے کر آئیں گے، اگر یہ تمام جو ان کے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بوجھ جو ہیں، جو یہ IMF سے مینڈیٹ لے رہے ہیں، جو ان کے اراکین کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں، تو پھر یہ حکومت نہیں کھڑی رہ سکے گی۔ یہ میں آپ کو بڑی واشگاف الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں یہ نہیں، یہ سیکنڈری سوال ہے۔ یہ حکومت خود گرنا چاہتی ہے یہ نہیں، آپ کو کسی کو بلا کے پوچھنا چاہیے۔ آپ کو پوچھنا چاہیے ان سے کہ یہ کس قسم کے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک IMF کا افسر، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں ان تمام لوگوں کی عزت کرتا ہوں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ IMF کے جس دن سائن ہونے تھے اس دن سیکرٹری کو باہر نکال دیا جائے، اور ایک شخص باہر سے آئے جو IMF کا حاضر سروس ملازم ہو 3 دن پہلے تک، اور آ کے وہ کاغذ سائن کر کے چلا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کی آواز تمام سیاسی جماعتوں کو بننا ہوگا، اور ہم اس کے لیے بھرپور انداز میں تیار ہیں۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب عوام دشمن بجٹ آتا ہے تو کوئی تحریک چلائیں گے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ پبلک کی ڈیمانڈ ہوگی ہم بھی نکلیں، تو کیا نون لیگ انتظار کر رہی ہے پہلے عوام نکلیں اور پھر آپ کی جماعت نکلے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے جی۔ ابھی آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ابھی جو لائرز کی طرف سے یا آپ کو چہمگوئیاں اور یہ جو فرسٹریشن کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہم نے پیدا کیا ہے؟ یہ کس قسم کا بجٹ لے کر آ رہے ہیں؟ اور ہم بالکل عوام کی آواز ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں،
اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت رکھنا نہ ڈلے پارٹیز میں، اس وجہ سے اے پی سی کا ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے، اس اے پی سی میں ہم بیٹھیں گے، ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی، بڑے بھرپور انداز میں ہم سب کی باتیں سنیں گے، ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ طے ہو جائے گا اور اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ اور اگر وہ مشترکہ لائحہ عمل نہیں بھی طے ہوتا تو ہر پارٹی جو عوامی ووٹ سے آئی ہوئی ہے وہ آگے بڑھے گی اور عوام کی آواز بنے گی، پارلیمنٹ کے اندر بھی بنے گی، پارلیمان کے باہر بھی بنے گی۔ تو گویا کہ مصدق ملک صاحب، آپ سب جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ نہیں دیکھیے، بیعت کا تو سوال نہیں نا، ابھی اگر آپ بھی ہمیں بلا لیں ایسے وقت میں تو ہم آپ کے گھر بھی آنے کو تیار ہیں، اگر ہمارے ہاں آپ آنا چاہیے تو دیٹ از آلسو موسٹ ویلکم۔ یہ تو ایک اتفاق تھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو کہا کہ اچھا چلیے بتائیے اب اگلی میٹنگ کہاں پر ہوگی جہاں پہ مشترکہ لائحہ عمل طے ہوگا، تو وہ طے پایا کہ مولانا بلائیں گے، ان اپنے گھر میں ہوسٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ، اور بہت اچھی بات ہے اور ہم سب جائیں گے، مگر یہ کسی کا بھی گھر ہو سکتا ہے، یہ بلاول صاحب کا بھی گھر ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ روزہ افطار ہوا تھا، کیا کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تھی؟ یہ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اسپیکر صاحب ہمارے پرانے جو ہیں ان کے گھر میں، یا شاہد عباسی صاحب کے گھر میں، لیڈر آف دی اپوزیشن کے گھر میں، کسی بھی کے بھی گھر میں کھلی دعوت ہے، لوگ آئیں، عوامی مقدمہ لے کر آئیں، ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کریں لیکن مزاحمت کے روح رواں ڈاکٹر صاحب مولانا صاحب تھے نا، عوام کو نہیں اصل میں یہ بات تو انہوں نے شروع کی تھی کہ احتجاج کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد گاہے بگاہے دیگر جماعتیں ان کی حامی ہوتی گئیں۔ موجودہ حالات پہ ڈاکٹر صاحب کیا کچھ سنائیں گے؟ آپ بھولتے ہیں جی میں معافی چاہتا ہوں آپ کی، میں نے بات کاٹی، آپ بھولتے ہیں وہ پورا مقدمہ جو نواز شریف صاحب نے عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب ٹائم تھوڑا ہے، کوئی شعر موجودہ حالات پہ کوئی شعر ہی سنا دیجیے۔ اگر یہ نظامی صاحب بیٹھے اگر اجازت دیں گے تو پہلی مرتبہ زندگی میں غالب کا ایک شعر جو ہے وہ برباد کر کے اس میں تھوڑی اختراع کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مصرع ثانی میں کروں گا اگر آپ اجازت دیں گے، نظامی صاحب اجازت دیں گے تو۔ جی مقرر جی میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ ہے خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے اور وہ تماشا بھی ہوا۔ اچھا، تماشا نہیں بلکہ ہوا، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نظامی صاحب باتیں اپنی جگہ، لیکن شارٹلی کامنٹ کر دیں، آج جو ایوان کے اندر بلاول صاحب بولے نہیں اور شہباز شریف صاحب بولے، اور ان کی باڈی لینگویج، خلاصہ کیا شارٹلی؟ ذرا کمزور تھی۔ ٹھیک ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔